اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی وکیبلری. تو ہم پڑھیں گے ورڈز، میننگز اینڈ سینٹنسز، یعنی الفاظ، معنی اور جملوں کی مدد سے کچھ نئے الفاظ کی پہچان سیکھیں گے. مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. پہلا لفظ اگرونمی. اگرونمی میننگ the science of farming، یعنی کھیتی باڑی کرنے سے متعلق جو سائنس ہے جس میں یہ جانا جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ کون کون سے طریقے ہیں جو کہ زیادہ اچھی فصل دے سکتے ہیں، کس طرح سے فصل کو کیڑوں سے بچایا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے نئے نئے طریقے ہیں کہ جنہیں سیکھ کر کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فصل وغیرہ حاصل کی جا سکے. تو یعنی کھیتی باڑی کو بہتر بنانے کے لیے جو تمام معلومات وغیرہ حاصل کی جاتی ہیں، تجربات وغیرہ کیے جاتے ہیں، یہ سب اگرونمی کہلایا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. Agronomy can help to improve food production. Agronomy یعنی کھیتی باڑی کا جو علم ہے can help مدد کر سکتا ہے to improve بہتر بنانے کی، food production یعنی خوراک کی پیداوار. Agronomy can help to improve food production یعنی کھیتی باڑی کا جو علم ہے یہ خوراک کی پیداوار کو بہتر بنانے میں یعنی بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے. اگلا لفظ ہارٹیکلچر. ہارٹیکلچر میننگ the study or activity of growing garden plants. the study یعنی وہ علم یا پھر کوئی ایسی سرگرمی وغیرہ جو ہوتی ہے یعنی کوئی بھی کام of growing garden plants یعنی باغ میں جو پودے وغیرہ اگائے جاتے ہیں ان سے متعلق جو بھی علم ہوتا ہے یا اس پر جب عمل کیا جاتا ہے تو یہ تمام کام جو ہے یہ ہارٹی کلچر کہلائے جاتے ہیں. جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. روف ٹاپ گارڈنز آر آلسو بیکمنگ اے پارٹ آف ہارٹی کلچر ایکٹیویٹیز. روف ٹاپ گارڈنز یعنی چھتوں پر لگائے جانے والے باغ، جیسے کہ گملوں میں پودوں وغیرہ کو یا کوئی پھل یا سبزیوں کو اگایا جاتا ہے اور انہیں گھروں کی چھتوں وغیرہ پر رکھا جاتا ہے، تو یہ روف ٹاپ گارڈنز کہلائے جاتے ہیں. آر آلسو بیکمنگ بھی بن رہے ہیں، اے پارٹ آف کا حصہ، ہارٹی کلچر ایکٹیویٹیز. ہارٹی کلچر یعنی باغبانی کی جو ایکٹیویٹیز یعنی سرگرمیاں ہوتی ہیں یا مختلف کام جو کیے جاتے ہیں پودوں وغیرہ کو لگانے کے، جیسے کہ کوئی باغ وغیرہ تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس میں پودوں کی دیکھ بھال وغیرہ کی جاتی ہے، تو یہ ہارٹی کلچر ایکٹیویٹیز کہلائی جائیں گی. ایک مرتبہ پھر یہ جملہ پڑھتے ہیں. روف ٹاپ گارڈنز آر آلسو بیکمنگ اے پارٹ آف ہارٹی کلچر ایکٹیویٹیز یعنی چھتوں پر لگائے جانے والے باغ بھی باغبانی کی سرگرمیوں کا حصہ بن رہے ہیں. یعنی مختلف طریقے سے جو باغبانی کی جاتی ہے اب اس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر بھی چھوٹے چھوٹے باغیچے وغیرہ بنا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ کامرس. کامرس میننگ دی ایکٹیویٹیز انوالوڈ ان بائنگ اینڈ سیلنگ تھنگس. اس معنی کو ہم مزید آسان بنانے کے لیے صرف ان الفاظ کو بھی اگر دیکھ لیں تو اس کا مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے. یعنی کامرس کیا ہوتا ہے؟ بائنگ اینڈ سیلنگ تھنگس یعنی بائنگ خریدنا اینڈ اور سیلنگ بیچنا تھنگس چیزوں کا، یعنی چیزوں کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے یعنی تجارت، یہ کامرس کہلایا جاتا ہے. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. پیس ان دا ریجن ول اسٹرینتھن کامرس. پیس ان دا ریجن یعنی علاقے میں امن، ول اسٹرینتھن مضبوط بنائے گا، کامرس تجارت کو. پیس ان دا ریجن ول اسٹرینتھن کامرس یعنی علاقے میں امن تجارت کو مضبوط بنائے گا. اگلا لفظ آپٹیمسٹک. آپٹیمسٹک میننگ ٹو بی ہوپ فل. ٹو بی ہونا، ہوپ فل پر امید یعنی پر امید ہونا، یعنی کسی بھی آنے والے واقعے یا بات کے بارے میں اچھا سوچنا
جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں، مل کر پڑھیں گے. I am quite optimistic that the talks will be successful. I am میں ہوں quite optimistic یعنی خاصا پر امید that the talks کہ گفتگو یا بات چیت will be ہوگی successful کامیاب. I am quite optimistic that the talks will be successful. یعنی میں خاصا پر امید ہوں کہ بات چیت یا گفتگو کامیاب ہوگی. خاصا پر امید یعنی کافی پر امید. اگلا لفظ dynamic. Dynamic meaning someone with a lot of ideas and energy. Someone کوئی بھی شخص with a lot of ideas جس کے پاس بہت سے نئے نئے خیالات ہوتے ہیں. اینڈ انرجی یعنی اور بہت زیادہ جوش و خروش ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا شخص جو کہ بہت متحرک ہوتا ہے، یعنی وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے اور اس کے پاس بہت سے آئیڈیاز ہوتے ہیں، یعنی چیزوں کو کس طرح سے نئے انداز کے ساتھ یا پھر آسانی کے ساتھ کیا جا سکے. تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ ڈائنامک کہلایا جاتا ہے. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The young and dynamic team members made the success possible. The young نوجوان and اور dynamic متحرک یعنی خوب جوش و خروش والی ٹیم ممبرز یعنی ٹیم کے جو اراکین ہیں یا لوگ ہیں، یعنی جو مل کر ایک ٹیم بناتے ہیں، یعنی مل کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. میڈ نے بنایا the success possible کامیابی کو ممکن. The young and dynamic team members made the success possible. یعنی ٹیم کے نوجوان اور متحرک اراکین نے کامیابی کو ممکن بنایا. یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم میں شامل نوجوان اور پرجوش لوگوں نے کامیابی کو ممکن بنایا، یعنی ان کی وجہ سے کامیابی ملی. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. reflectors. Reflectors meaning an object on a bicycle, car or other vehicle that reflects light. An object کوئی چیز on a bicycle کسی سائیکل کے اوپر یا کار پر لگی ہو یا پھر ادر وہیکل یعنی کسی بھی اور سواری پر، جیسے بسوں یا ٹرکوں وغیرہ کے پیچھے کوئی ایسی چیز لگی ہو دیٹ جو کہ ریفلیکٹس لائٹ یعنی روشنی کو منعکس کرتی ہو، یعنی جب روشنی اس پر پڑے تو وہ چمکنے لگتی ہو، اس سے ریفلیکٹ کرنا کہتے ہیں. تو اس طرح کے جو ریفلیکٹرز ہوتے ہیں یہ خاص طور سے رات کے وقت بہت کام آتے ہیں جب روڈ پر سفر کیا جاتا ہے، اور ان کی مدد سے کسی بھی حادثے وغیرہ سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ سواریوں میں سفر کرنے والے جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے آگے کوئی اور بائسیکل کار وغیرہ اگر آ رہی ہو تو ریفلیکٹر کی مدد سے وہ اسے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات روڈ کی جو سائڈز ہیں ان پر بھی انہیں لگایا جاتا ہے، یا روڈ کے درمیان میں جو ایک ڈیوائیڈر جسے کہتے ہیں اس پر بھی ریفلیکٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ڈرائیور حضرات کو یہ پتہ چل سکے کہ روڈ کی حد کیا ہے، یعنی وہ اپنی سائٹ پر ہی رہتے ہوئے گاڑی چلائیں اور کسی کے لیے بھی رکاوٹ نہ پیش آئے. اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. The reflectors on the side of the road help to drive safely at night. The reflectors کو ہم اردو میں بھی ریفلیکٹر ہی کہیں گے، چونکہ اس کا مطلب بھی اب ہم سمجھ چکے ہیں اور اس کے لیے اردو میں کوئی خاص لفظ نہیں ہے. یہ کوئی پٹی یا سٹیکر کی طرح سے ہوتا ہے جو کہ روشنی پڑنے پر چمک اٹھتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. On the side of the road یعنی سڑک کے کنارے. ہیلپ مدد کرتے ہیں. ٹو ڈرائیو سیفلی حفاظت کے ساتھ گاڑی وغیرہ چلانے میں. ایٹ نائٹ رات کو. The reflectors on the side of the road help to drive safely at night. یعنی سڑک کے کنارے پر ریفلیکٹرز رات کے سفر کو محفوظ بناتے ہیں یا رات
में गाड़ी चलाने को महफूज बनाते हैं, माफ़ कीजिएगा, महफूज बनाने में मदद देते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि सड़क के किनारों पर लगे रिफ्लेक्टर्स रात के वक्त गाड़ी चलाने के अमल को महफूज बनाने में मदद करते हैं। तो ये थे चंद अहम अल्फाज। इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।